بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل برائٹ لیب میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا لیکچر اسلامیات پارٹ 2 پیپر نمبر دعوت اور ارشاد ہے۔ آج کا لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ آج کے لیکچر کا عنوان ہے دعوت اور تبلیغ کا مفہوم تحریر کرتے ہوئے اس کی ضرورت اور اہمیت پر مفصل نوٹ لکھیں۔ ٹھیک ہے، آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ کوئی بھی کوشچن آ جائے، ٹھیک ہے، تو آپ نے پیپر میں کوشچن کو اٹیمپٹ کس طرح کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا کہ ادھر ہیڈنگ دی ہوئی ہے، بس صرف یہی ہیڈنگ دی ہے کہ دعوت کا مفہوم، مگر آپ جس پیپر میں بھی اسلامیات ہو، اس کے علاوہ آپ جو بھی پیپر اٹیمپٹ کریں گے تو اس میں آپ نے پہلے جو بھی آپ کو موضوع دیا گیا اور جو بھی ٹاپک آپ کو دیا گیا اس کے حوالے سے آپ نے پہلے اس کے جو ہے لفظی مفہوم بیان کرنے ہیں، پھر آپ نے اس کا شرعی مفہوم بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے پہلے ہیڈنگ کیا دینی ہے؟ دعوت کے لفظی معنی۔ دعوت کے لفظی معنی کیا ہے؟ پکارنا، بلانے کے یا آواز دینے کے ہیں۔ پھر آپ نے نیکسٹ دوسری ہیڈنگ دینی ہے شرعی مفہوم یا دعوت کا مفہوم۔ ہیڈنگ دینے کے بعد پھر آپ نے اس کی جو ہے نا شرعی مفہوم آپ نے دعوت کے بیان کرنا ہے۔ دعوت سے مراد لوگوں کو اللہ اور اس کے دین کی طرف بلانا ہے تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے۔ اب یہاں پر آپ کا یہ کوشچن اس طرح بھی آ سکتے ہیں کہ دعوت کا مفہوم بیان کرے، اگر دعوت اور تبلیغ دونوں آ جائے تو پھر آپ نے دعوت اور تبلیغ دونوں کا علیحدہ علیحدہ مفہوم ڈیفائن کرنا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے تبلیغ کے جو ہے نا لفظی معنی کی ہیڈنگ دینی ہے، اس کے لفظی معنی کیا ہے؟ انتہا کو پہنچنا یا آخری ٹھکانے تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اس کے جو ہے نا تبلیغ کا جو ہے شرعی مفہوم بیان کرنا ہے۔ تبلیغ کا شرعی مفہوم کیا ہے؟ بھلائی نیکی کی باتیں کرنا اور دین کے احکامات لوگوں تک ٹھیک پہنچانے کی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں تک اس کوشچن کو ڈیفائن کر دیا۔ کوشچن ہمیشہ دو نوعیت کا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سوال میں دعوت اور تبلیغ کا مفہوم بیان کرنا تھا، یعنی آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا تھا۔ اتنا ڈیفائن کرنے کے بعد پھر آپ نے اب اس کے اگلے کوشچن کو دیکھنا۔ اگلے کوشچن میں وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت اور اہمیت پر مفصل نوٹ لکھیے۔ تو اس کے آگے آپ نے جو ہے اس کا دوسرا پارٹ ہے، اب آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے دعوت کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں۔ یہ ہیڈنگ دینے کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے کہ اسلام ایک تبلیغی مذہب ہے۔ آج دنیا کے ہر کونے میں اسلام تبلیغ کی بدولت ہی موجود ہے۔ اسلام نے تبلیغ اور دعوت کی ضرورت اور اہمیت پر مفصل زور دیا، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی آپ لوگ آج کے دور میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس قرآن پاک بھی رہنمائی کے لیے موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی موجود ہے، مگر پھر بھی ہمیں جو ہے نا دعوت کی تبلیغ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں مبلغ اولیاء کرام علیہ السلام معذرت غلطی ہوگی انبیاء کرام کے ذریعے بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے تبلیغ پہنچائی جاتی ہے۔ تبلیغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں جو ہے نا جو حق بات ہوتی ہے، جس طرح ہم کسی گناہ میں راغب ہو رہے ہیں کسی برائی کی طرف، تو ہمیں اس برائی سے نکالنے کے لیے جو ہے نا ہمیں فقہا اور اولیاء کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم قرآن پاک سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، دعوت اور تبلیغ کی اہمیت میں قرآن پاک کی روشنی میں، یعنی قرآن پاک میں بھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک میں بھی ہمارے لیے رہنمائی سب سے پہلے ہمیں قرآن پاک سے ہی رہنمائی ملتی ہے، مگر یہ ہے کہ ہمیں جو ہے قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کریں گے تو ہی ہمیں رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے، اس طرح تو ہمیں رہنمائی نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو پہلا ذریعہ کیا ہے تبلیغ اور دعوت کا؟ ہمیں قرآن پاک ہی سے رہنمائی مل سکتی ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے امت محمدیہ کیا ہے؟ بہترین امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے دعوت اور تبلیغ کا فریضہ امت مسلمہ ہی کو نبھانا ہوگا۔ اسی صفات کی بدولت قرآن پاک نے امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکو۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے
دعوت دینے والی جماعت ہونا، ٹھیک ہے، یعنی جو دعوت اور تبلیغ دیتے ہیں وہ جماعت ہمیشہ سے ہونی چاہیے، آج کے دور میں بھی ہے اور آج سے پہلے کے دور میں بھی تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی صورت میں موجود تھی، جو وہ برائیاں کرتے تھے ان کی قوم، جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے برائی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچوں کو معبود بنا دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی رہنمائی کی تھی، ان کو دین اسلام کی دعوت دی تھی۔ تو اس پوائنٹ میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دعوت دینے والی جماعت ایک یا ایک سے زیادہ ہونا ضروری ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے، تبلیغ اور دعوت کا فریضہ کیا ہوتا ہے، ہر مسلمان کا یہ کیا ہوتا ہے، فریضہ ہوتا ہے۔ تاہم ایک ایسی جماعت کا موجود ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے۔ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے، اور تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے اور برائی سے منع کرے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے امت وسط۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو تبلیغ کی بدولت امت وسط قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے۔ چوتھا پوائنٹ ہے خسارے سے بچو۔ خسارے سے کس طرح بچنا ہوتا ہے، یعنی ہم جو خود نیکی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم خود جو نیکی کر رہے ہیں ہم اس کی طرف ہمیں اور لوگوں کو بھی اس کی طرف راغب کریں گے تو ہم کیا ہے، خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دعوت اور تبلیغ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اسے خسارے سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ جو لوگ دعوت اور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں وہ دراصل خسارے کا شکار ہیں۔